بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والی غزنی نے بہت غور سے اس زبان دراز اور بد دماغ عورت کی طرف دیکھا جو اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ ملکہ ثانی کو احساس تک نہ ہو سکا کہ اس کے کھانے میں بے ہوشی کی تیز اثر دوا ملا دی گئی ہے۔ پھر جب ملکہ ثانی مکمل طور پر بے سدھ ہو گئی تو والی غزنی صاحبزادہ اسماعیل کے کمرے میں داخل ہوا اور چھوٹے بھائی کو ہمراہ لے کر اپنی سوتیلی ماں کی خوابگاہ میں پہنچا۔ برادر عزیز، میں نے یہ راستہ انتہائی مجبوری کی حالت میں اختیار کیا ہے کہ اس کے بغیر مادر معظمہ کا خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ محمود کے لہجے میں قدرے سختی نمایاں تھی۔ وہ شاہی حرم کی عزت و آبرو کو غزنی کے چوراہوں پر تماشا بنا دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کے ہونٹوں پر مہر خاموشی ضبط کر دی۔ یہ کہہ کر محمود نے چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نے یہی کہا تھا نا کہ فتح حاصل کرنے کے بعد تم مجھے کسی قلعے میں نظر بند کر دو گے؟ اسماعیل نے بڑے بھائی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے سے وحشت کے آثار نمایاں تھے اور جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری تھا۔ اس لیے میں بھی تمہیں جرجان کے قلعے میں بھیج رہا ہوں، محمود نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ بھی کہا تھا نا کہ اس قلعے میں میرے لیے ساری دنیا کی آسائشیں مہیا کرو گے؟ میں اپنی سوچ پر شرمسار ہوں برادر معظم، صاحبزادہ اسماعیل کی آواز میں لکنت تھی۔ میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ آئندہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دو گے۔ والی غزنی کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ خوب یاد رکھو کہ آج سے تمہاری بے زبانی اور سکوت کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور یہ موسم اس وقت ختم ہوگا جب تم قبر میں اتارے جاؤ گے، یا پھر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ صاحبزادہ اسماعیل کے خوف و دہشت میں اضافہ ہو گیا تھا اور اس کے جسم میں لرزش کسی راشے کے مریض کی طرح نمایاں ہو گئی تھی۔ اس قلعے میں تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں میسر ہوں گی، والی غزنی نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا۔ آج تمہیں یہ حقیقت بھی جان لینی چاہیے کہ تمہارا بھائی اپنے جسم و جان پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ جو کچھ تم مجھے اپنے دور اقتدار میں دینا چاہتے تھے، میں وہی چیز تمہیں اپنے عہد اختیار میں لوٹا رہا ہوں۔ اسماعیل خوب جانتا تھا کہ محمود اپنے الفاظ واپس لینے کا عادی نہیں ہے، اس لیے مجبوراً اس نے سر جھکا لیا۔ اور تمہیں اس بات کا بھی لحاظ رہنا چاہیے کہ مجھے دنیا میں بہت کام کرنے ہیں، محمود نے اسماعیل کے کاندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے میرے کاموں میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی یا مملکت اسلامیہ کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوئے تو پھر تم میری حالت قہر کو برداشت نہ کر سکو گے۔ صاحبزادہ اسماعیل نے اپنے ساتھ کچھ سامان لے جانے کی اجازت چاہی تو محمود نے سختی سے منع کر دیا۔ اس قلعے میں سب کچھ موجود ہے۔ پھر پلٹ کر محمود اپنی ماں کے پاس آیا اور ان کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، مادر گرامی، میں نے بہت سے معصوم خواب دیکھے تھے، مگر آپ نے ہمیشہ اس قدر تلخ اور نفرت آمیز تعبیریں دیں کہ میرا خونی رشتوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ اللہ میری اس مجبورانہ گستاخی کو معاف کرے اور آپ کو نیک ہدایت دے۔ پھر جب انتہائی رازداری کے ساتھ مسلح سپاہیوں کے ایک دستے کی نگرانی میں ملکہ ثانیہ اور صاحبزادہ اسماعیل اپنے نئے سفر پر روانہ ہوئے تو والی غزنی سوتیلی ماں اور چھوٹے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے قصر شاہی کے دروازے تک آیا۔ گہری تاریکی کے باعث کوئی سپاہی یہ منظر نہیں دیکھ سکا کہ محمود کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ زیر لب کہہ رہا تھا، اے دنیا، تو کیسی ستمگر و سفاک ہے کہ اپنے ہر چاہنے والے کو ایک دن اس رسوا کن انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ نظام شاہ پوری طرح صحت یاب ہو چکے تھے، مگر ان میں اتنی سکت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ راتوں کو مزدوری کر سکے۔ پھر نگار خانم اور احمد سالار نے بھی انہیں اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی 25 سالہ پرانی روش ترک کر کے صرف ریاضت و عبادت تک محدود ہو جائیں۔ محمود نے بھی کئی بار درخواست کی تھی کہ شیخ بیت المال سے ایک مناسب وظیفہ قبول کر لیں، مگر نظام شاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ جس شخص کی جمع اولادیں موجود ہوں اسے بیت المال سے وظیفہ لینے کا کوئی حق نہیں۔ مجبوراً والی غزنی خاموش ہو گیا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ شیخ کے مزاج کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جب سیاست کے مختلف طوفان گزر جانے کے بعد غزنی کی فضا پرسکون ہو گئی تو نگار خانم نے امیر محمود کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے امیر مرحوم سے بھی التجا کی تھی کہ وہ اس نوزائیدہ مملکت اسلامی کے دفاعی تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے خواتین کی فوجی تربیت کا بھی اہتمام کریں، مگر والی غزنی نے میری درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ محمود نے حیرت سے نگار خانم کی طرف دیکھا۔ اللہ گواہ ہے کہ مجھے ان تمام باتوں سے بے خبر رکھا گیا اور میری اس بے خبری کی وجہ تم خوب جانتی ہو۔ نگار خانم نے گھبرا کر آنکھیں نیچی کر لیں، اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ امیر محترم، مجھے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے ناقابل بیان اذیت ہوتی ہے، اس لیے خدا را آپ بھی گزرے زمانے کو فراموش کر دیجیے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں بھی غزنی کی تعمیر و ترقی میں مقتور بھر حصہ لے سکوں۔
نگار خانم اپنی درخواست کی وضاحت کرنا چاہتی تھی کہ محمود درمیان میں بول اٹھا، تمہیں میری مجبوریوں کا علم ہے۔ والی غزنی کے لہجے میں بڑی خلش تھی۔ امیر معظم، درد کی شدت سے نگار خانم تڑپ اٹھی۔ میں اپنی داستان حیات سے ان اوراق کو الگ کر چکی ہوں، براہ کرم آپ بھی اس تحریر پر اپنے تغافل کی سیاہی پھیر دیجیے۔ ایک لمحے کے لیے نگار خانم نے سر اٹھا کر محمود کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ کون جانے کل فرصت گویائی ملے نہ ملے، اس سے چند لمحوں کی مہلت کو غنیمت جانو۔ محمود کا دل خون ہو کر ہونٹوں سے بہنے لگا تھا۔ تاج و کلاه بھی ہے اور تخت و سپاہ بھی، طاقت و اختیار بھی ہے اور تمام آہنی دیواریں گرا دینے کا حوصلہ بھی، مگر میں اپنے اور تمہارے درمیان حائل ریشمی پردے کو چاک نہیں کر سکتا۔ نگار خانم، تم میری طرف غور سے دیکھو کہ تمہیں مجھ جیسا مجبور انسان کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہتے کہتے محمود رونے لگا۔ امیر مملکت کو یہ اشک باری زیب نہیں دیتی۔ نگار خانم نے صبر و ضبط کا بھرپور مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ غیر ارادی طور پر خود اس کا لہجہ بھی رقت آمیز ہو گیا تھا۔ کیا امیر مملکت انسان نہیں ہوتا؟ محمود کی زبان سے چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ تم لوگ اپنی خون شدہ تمناؤں کے ماتم کو جائز سمجھتے ہو، مگر ایک فرما روا کو رونے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ جواب میں نگار خانم کچھ نہ کہہ سکی، مگر اب اس کی آنکھیں بھی اشک برسانے لگی تھیں۔ امیر مرحوم نے مجھے تم سے جدا کرتے وقت فرزندی کا حق طلب کیا تھا۔ آخر والی غزنی کے سینے کی گہرائیوں میں دبا ہوا راز ہونٹوں تک آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے محشر بپا ہو گیا ہو اور زمین اپنے مردے اگل رہی ہو، اور وہ حق اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤں۔ نگار خانم نے دھندلی آنکھوں سے محمود کی طرف دیکھا۔ تم گواہ رہنا کہ میں نے حق فرزندی ادا کر دیا۔ محمود کے لہجے کی آگ کچھ اور بھڑک گئی تھی۔ ہاں، میں گواہ رہوں گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انتہائی کوشش کے باوجود نگار خانم سسکیوں پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ کبھی کبھی سینے میں بڑے خوفناک طوفان اٹھتے ہیں۔ محمود بے قرار ہو کر اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ دل چاہتا ہے کہ اپنا عہد توڑ کر تمہارے حریم ناز تک پہنچوں۔ محمود کی خوابیدہ حسرتوں نے ایک بار پھر سرکشی اختیار کر لی تھی۔ ایک بت شکن عہد شکن نہیں ہو سکتا۔ نگار خانم نے والی غزنی کے لڑکھڑاتے قدموں کو سہارا دیا۔ اس خارزار حیات میں قدم قدم پر مجھے تمہاری محبت کے گلابوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نگار خانم۔ والی غزنی جوش اضطراب میں اپنی محبوبہ کو چھو لینا چاہتا تھا، مگر نگار خانم گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اسے احساس ہو گیا۔ اب محمود کے چہرے پر شرم و ندامت کا گہرا رنگ جھلک رہا تھا۔ میں آپ سے دور کب ہوں امیر ذیشان؟ نگار خانم نے فضا کی سوگواری کو زائل کرنے کے لیے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، میں تو اس سائے کی طرح آپ کے ساتھ چل رہی ہوں جو اندھیرے میں بھی غائب نہیں ہوتا۔ سارے آئینہ خانے میں میری بدصورتی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ محمود کچھ اور شکستہ نظر آنے لگا۔ بس تم ہی ہو جس کے آئینہ دل میں میری ادھوری شخصیت کو پناہ ملتی ہے۔ والی غزنی اپنے چیچک زدہ چہرے کی وجہ سے شدید احساس کمتری میں مبتلا تھا۔ وہ جب بھی آئینہ دیکھتا اس کا دل بجھ کر رہ جاتا۔ محمود فطرتاً ایک ایسا انسان تھا جو اپنی ذات میں ساری خوبیاں دیکھنا پسند کرتا تھا۔ بچپن میں اس کا رنگ بہت صاف تھا، مگر چیچک کے موذی مرض نے نہ صرف اس کے رنگ کو دھندلا کر دیا تھا بلکہ تیکھے نقش و نگار بھی بگاڑ دیے تھے۔ آئینے میں اپنی اس کمزوری کا عکس دیکھ کر محمود کے دل پر قیامت سے گزر جاتی تھی۔ نگار خانم نے کئی بار پہلے بھی اسے حسن حقیقی کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر محمود اب تک احساس کمتری سے نجات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ آپ دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہیں، نگار خانم نے بڑی بے باکی سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تم میرا دل رکھنے کی خاطر جھوٹی تسلیاں دے رہی ہو نگار خانم؟ محمود کے لہجے میں وہی افسردگی تھی۔ اگر آپ میرے آئینہ دل کو معتبر کہتے ہیں تو میری باتوں کا بھی اعتبار کیجیے۔ نگار خانم نے یہ ایک دلیل پیش کی تھی جسے کسی بھی حال میں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میرے نزدیک آپ دنیا کے حسین مرد ہیں، حسن اسے نہیں کہتے جسے موسم کی سختیاں برباد کر دیں۔ میرے چہرے کی طرف دیکھیے، جہاں زخموں کے سفید اور نیلے نشانات کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کیسی آب و تاب تھی جسے چند تازیانوں کی ضربات نے کھا لیا۔ حسن اسے کہتے ہیں کہ نظر اٹھے تو زلزلہ آ جائے، بستیاں جل کر راکھ ہو جائیں اور آمران وقت کے آہنی قلعے سجدے میں گر پڑیں۔ نگار خانم کے جوش گفتار نے امیر مملکت کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ جسے نظام شاہ اپنے خواب کی تعبیر کہتے ہوں، وہ بے جان اور حقیق آئینوں سے اپنی شخصیت کے حسن کی تصدیق چاہتا ہے۔ کیا آپ کو نظام شاہ کی آنکھوں کی آئینے پر بھی اعتبار نہیں؟ امیر ذی حشم، والی غزنی سے نگار خانم کی باتوں کا کوئی جواب نہیں بن پڑا، بس اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔
آپ تو خود وقت کا سب سے بڑا آئینہ ہیں، جس میں اہل زمانہ اپنے چہرے دیکھیں گے اور لرزتی ہوئی آوازوں میں پوچھا کریں گے کہ اے صاحب جلال، ہمیں بتا کہ ہم کیسے ہیں۔ آہستہ آہستہ محمود کے چہرے پر چھایا ہوا محرومیوں کا دھواں منتشر ہونے لگا، اور اس کی بجھی بجھی آنکھوں میں امید و کامرانی کے نئے چراغ چلنے لگے، اور ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم کے نئے پھول کھلنے لگے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں نگار خانم۔ محمود کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی۔ میں نے آج تک زندگی کے آئینے میں اس زاویے سے اپنی شکل نہیں دیکھی تھی۔ صاحبزادہ اسماعیل الملکہ ثانی کو جرجان کے قلعے میں نظر بند کرنے کے بعد محمود اثر نو افواج غزنی کی تنظیم میں مصروف ہو گیا۔ نگار خانم، جو خود فنون سپاہ گری میں ماہر تھی، گھر گھر جا کر خواتین کو اس کی دفاعی ضرورتوں کی اہمیت کا احساس دلانے لگی۔ اس طرح اسے جان لیوا تنہائی سے نجات بھی مل گئی، اور وہ ایک مخصوص دائرہ کار میں رہ کر ملت اسلامیہ کی خدمت بھی انجام دے رہی تھی۔ ایک دن امیر محمود نے عبداللہ سادھو نند لال کو خلوت میں طلب کر کے کہا، سومناتھ کے بت کو ہندوستان کے کس مندر میں رکھا گیا ہے؟ محمود نظام شاہ سے وعدہ کرنے کے بعد ہر وقت سومناتھ ہی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ امیر، گرو مراری لال کی صحبتوں نے پہلے ہی بت پرستی سے بیزار کر دیا تھا، اس لیے ہندوستان کے کسی مندر میں داخل نہیں ہو سکا۔ بوڑھے عبداللہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا، پھر بھی میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ سومناتھ ہندوس کے سارے بتوں کا سردار ہے، اسے گجرات کے کسی مندر میں رکھا گیا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ محمود بہت دیر تک غور و فکر میں ڈوبا رہا، پھر اس نے نظام شاہ کے منہ بولے بیٹے احمد سالار کو بھی طلب کر لیا۔ والی غزنی نے احمد سالار کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بڑا عالم و فاضل نوجوان ہے۔ اس نے عبداللہ سادھو نند لال سے سنسکرت زبان سیکھی ہے۔ محمود کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ پھر جب احمد سالار والی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوا تو محمود نے اسے اپنا منصوبہ سمجھاتے ہوئے کہا، تم کچھ دن عبداللہ سے ہندوؤں کے رسم و رواج کے بارے میں تربیت حاصل کر لو، پھر ایک نوجوان جوگی کا روپ دھار کر گجرات کا رخ اختیار کرو، سومناتھ کے مندر کا گہرا جائزہ لو، اور پھر مجھے تفصیلی معلومات فراہم کرو کہ کرامت اور بت پرست ہندوؤں میں کس قسم کا تعلق ہے، اور یہ لوگ مملکت اسلامیہ کے خلاف کس انداز سے سازشیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم آسانی کے ساتھ اہل ہند کے بہت سے راز حاصل کر لو گے۔ عبداللہ سادھو نند لال نے محمود سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، امیر غزنی کی ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں۔ احمد سالار اس کام کو بحسن خوبی انجام دے سکتا ہے۔ یہ نوجوان اتنی روانی سے سنسکرت بولتا ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے پنڈت حیران رہ جائیں گے۔ احمد سالار کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ گھبراؤ نہیں نوجوان، محمود نے مسکراتے ہوئے کہا، لباس بدل لینے سے تمہارا مذہب نہیں بدل جائے گا۔ جب دشمنوں کے جاسوس اپنے حلیے بدل کر ہماری صفوں میں داخل ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تم ایک خوفناک محاذ پر جا رہے ہو، اس لیے تمہارا سفر مقبول عبادت میں شامل ہوگا۔ اگر تم چاہو تو شیخ سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ پھر جب احمد سالار نے نظام شاہ سے والی غزنی کے منصوبے کا ذکر کیا تو مرد قلندر کی آنکھیں جوش مسرت سے چمکنے لگیں۔ امیر درست کہتے ہیں، تمہیں اس سفر پر جانا ہی ہوگا کہ تم بھی میرے خواب کی تعبیر کا ایک حصہ ہو۔ پھر کچھ دن تک احمد سالار نے عبداللہ سے ہندو طرز معاشرت کے انداز سیکھے، اور جب جوگیوں کا لباس پہن کر امیر غزنی کے روبرو حاضر ہوا تو ایک نظر میں محمود اسے پہچان بھی نہ سکا۔ حیرت ناک، ناقابل یقین، والی غزنی کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ نظام شاہ اور محمود دونوں نے احمد سالار کو گلے لگا کر بت خانہ ہند کی طرف روانہ کر دیا۔ احمد سالار کو رخصت کر کے محمود علاقائی صورتحال کی طرف متوجہ ہوا۔ بخارا کے حاکم سلطان منصور نے امیر سبکتگین کے مرتے ہی اپنے خوش آمدی سردار بکوزن کو بلخ اور خراسان کا امیر الامراء مقرر کر دیا تھا۔ محمود کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ داخلی ہنگاموں سے فراغت پانے کے بعد سلطان محمود نے سلطان منصور کو خط لکھا، جناب والا خوب جانتے ہیں کہ بلخ و خراسان کی امیر الامرائی صرف میرا حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما کر میرا منصب بحال کر دیں گے۔ عالم بخارا سلطان منصور کا تعلق آل سامان سے تھا۔ منصور نے والی غزنی کو جواب میں لکھا، بکوزن بھی ہمارا نمک خوار و وفادار ہے، پھر یہ کہ ہم صاحب اختیار ہیں، جسے چاہیں اس منصب پر بحال رکھیں اور جسے چاہیں معزول کر دیں۔ حاکم بخارا سلطان منصور کا یہ جواب محمود کو سخت گراں گزرا تھا۔ وہ کئی دن تک پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ افسوس، منصور نے امیر سبکتگین کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا اور ایک بدکار خوش آمدی کو اپنے سر پر چڑھا لیا۔ اسے نہیں معلوم کہ سر کٹ بھی جاتے ہیں۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا جلال تھا۔